آپ دیکھ رہے ہیں سخت بنگالی عملیات چینل کو۔ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور پریس کر دیں بیل آئیکن کو تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ ویڈیو روزانہ اپلوڈ نہیں کر سکتا میں، لیکن اب کوشش کی جائے گی کہ ہر روز ویڈیو اپلوڈ کی جائے۔ کام بہت زیادہ ہونے کی صورت میں وقت کی دقت رہتی ہے، تو اس لیے ویڈیو اپلوڈ کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن اب کوشش کی جائے گی کہ ہر روز تھوڑا وقت نکال کے ویڈیو کو اپلوڈ کیا جائے۔ تو آج کا جو عمل ہے مجرب ترین اور ایک سینے کا راز ہے، یہ دشمن کے لیے ہے۔ دشمن کے لیے ہے، دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے، دشمن کے اعضاء کو جلانے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ دشمن کے پورا جسم جلے گا اس طرح کہ جیسے کسی نے اس کو آگ میں ڈال دیا ہو۔ دشمن کے جسم کے اندر آبلے ڈالنے کے لیے، دشمن کے جسم میں کینسر پیدا کرنے کے لیے، اور اس کو وہ تکلیف دینے کے لیے کہ جیسے کہ حقیقت میں کسی نے اس کو آگ میں ڈال دیا ہے، اتنی شدت کی تکلیف ہوگی کہ جیسے واقعی کسی نے آگ میں ڈال دیا ہے، اٹھا کر آگ میں پھینک دیا ہے، اتنی اس کو جلن محسوس ہوگی، جسم میں آگ لگ جائے گی اس کے، اور اسی عمل سے دشمن مر بھی جائے گا۔ لیکن یاد رہے کہ دشمن حق پر ہو، مطلب کہ آپ لوگ حق پر ہوں، وہ دشمن کے لیے استعمال اس کو کیا جائے گا کہ جو واقعی دشمن ہو، بہت محنت کرنے کے بعد، بہت مطلب کہ کوئی حل نہیں نکل رہا، آپ نے مکمل طاقتیں آزما لی، ہر چیز کر لی، لیکن وہ دشمن آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا، جان اور مال کا دشمن ہے، تو اس کے لیے یہ عمل ایسے سمجھ لیں جیسے اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہ ہو۔ تو پہلے میں آپ کو عمل پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اس کے بعد اس کا مکمل طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو میں لکھ نہیں سکتا، لیکن آہستہ آہستہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اوم نمو آدیش گرو کا ہنومنت بلونتا ماتا انجنی کا پوت ہل ہلتا آؤ چڑھ چڑھنتا آؤ گڑھ قلعہ توڑتا آؤ لنکا جنتا ملتا بھسم کرنتا آؤ لے لانگو لنگور تے لپٹائے سمرتے ٹپکا اور چندی چندرا والی بھوانی مل گائے منگلا چار جیتے رام لکشمن ہنومان جی آؤ آؤ جی تم آؤ سات پان کا بیڑا چاپت مستک سندور چڑھائے آؤ مندودری کا سنساہن ڈلائے آؤ یہاں آؤ ہنومان آیا جاگتے نرسنگھ آیا آگے بیرو کلکلائی اوپر ہنومنت گاجے درجن کو پھاڑ امک کو مار سنہار۔ یہ جو امک کا نام ہے، یہاں پہ دشمن کا نام لیا جائے گا، فلاں بن فلاں۔ ہمارے ست گرو، ہم ست گرو کے بالک، میری بھکتی گرو کی شکتی پھرے منتر ایشور واچا۔ یہ عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے جہاں پہ امک کا نام ہے، تو امک کا نام آپ اس کی جگہ پہ امک کا مقصد ہوتا ہے کہ فلاں بن فلاں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ مثال دشمن ہے، اس کا نام شفقت، ماں کا نام شفقت بن بلقیس، ٹھیک ہے، یا کوئی عورت دشمن ہے، ٹھیک ہے، ریحانہ بنت کوثر، اس طرح سے نام آئے گا، ٹھیک ہے۔ شفقت بن، اور مرد کے لیے بن استعمال ہوتا ہے، عورت کے لیے بنت استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ نام لے کر، ٹھیک ہے، کو مار سنہار، ہمارے ست گرو، ہم ست گرو کے بالک، میری بھکتی گرو کی شکتی پھرے منتر ایشور واچا۔ یہ اتنا شکتی شالی عمل ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں لکشمن جی، ہنومان جی، ٹھیک ہے، نارسنگھ بیر، ٹھیک ہے، کال بھیرو، ماتا انجنی، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس میں کام کر رہی ہے، بھوانی دیوی، یہ ساری چیزیں ان کے پیچھے کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس کے لیے کیر کر دیا جائے گا اس کی خیر نہیں، اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور یاد رہے اس کی کاٹ بھی نہیں ہوتی۔ اور ایک اور بات یاد رہے کہ دشمن تمہارا حق کو، مطلب کہ آپ لوگ حق پہ ہوں، ایسا دشمن ہو جو کہ تمہارا کسی
طرح سے پیچھا نہیں چھوڑا، اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے غلط اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو یہ یاد رہے کہ آپ کی بھی خیر نہیں، ٹھیک ہے۔ جو چیز آپ کو فائدہ دے سکتی ہے وہ آپ کو نقصان بھی دے سکتی ہے۔ تو اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن اپنی ذمہ داری پہ کرے گا۔ اب آ جاتے ہیں اس کے طریقے کی طرف۔ سب سے پہلے اس کا طریقہ آپ سن لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو جو استعمال کرنا ہے، آپ نے دشمن کی تصویر بنانی ہے کسی دیوار پر، ٹھیک ہے، کسی دیوار پر یا کسی ویران جگہ پہ۔ یاد رہے گھر کے اندر یہ عمل نہیں کیا جائے گا ورنہ بچوں کے اوپر اثرات پڑ سکتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ آپ کے گھر کا اگر یہ چیزیں گھر میں داخل ہوگی آپ کے تو یہ آپ کے گھر کا کباڑہ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کسی ویرانے میں آپ کو کرنا ہے، کہیں کچی زمین پہ تصویر بنا لیں دشمن کی، یا کسی ویران دیوار پہ بنا لیں تصویر دشمن کی، مطلب کہ تھوڑا ٹیڑھا میڑھا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تصوری خیالات میں اس کی تصویر ویسے بنا لیں، ٹھیک ہے۔ بنانے کے بعد آپ نے بنانا کس چیز سے؟ شمشان کی راکھ کا جو کوئلہ ہوتا ہے، جو چتا جلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا جو کوئلہ ہوتا ہے اس سے آپ نے اس کی تصویر کو بنانا ہے۔ دشمن کی تصویر بنانے کے بعد، ٹھیک ہے، آپ نے اس منتر کو 1008 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد گرم تھوڑا وہ جو چتا کی راکھ کا کوئلہ ہوگا اس کو تھوڑا گرم کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ گرم کرنے کے بعد اس تصویر کے اوپر جس جگہ پر آپ لگائیں گے دشمن کی جان نکل جائے گی، اس مطلب کہ اس کو اتنی جلن ہوگی جس کی کوئی حد نہیں، وہ مر بھی سکتا ہے اس عمل سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنا خطرناک عمل ہے، آپ اس کو اگنی بان کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس کو جو سدھی کا طریقہ ہے، اس کی جو سادھنا ہے، اس کی سادھنا یہ رہے گی کہ 1,25,000 مرتبہ اس عمل کی سادھنا ہے۔ اور سدھی کیسے ہوگی؟ یہ کسی ویرانے میں، ٹھیک ہے، یا پھر کسی قبرستان میں یا شمشان گھاٹ میں، ٹھیک ہے۔ بہتر تو یہ ہے شمشان گھاٹ میں بیٹھ کے اس کی سادھنا کی جائے، فل شکتیاں آپ کے قابو میں وش میں آئیں گی۔ اگر کہیں گے دشمن مر جائے تو مر جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں 2 گھنٹے بہت زیادہ ہیں مرنے کے لیے۔ اور اگر شمشان گھاٹ نہیں ملتی تو آپ کسی قبرستان میں بیٹھ کے اس کو کریں گے۔ اس طرح کے عمل نہیں دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں کہ دشمن سے بدلہ لینا ہے تو محنت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح کے مال نہیں دیے جاتے، لیکن لوگ بہت زیادہ مجبور کرتے ہیں۔ لوگ اتنے پریشان ہیں جن کو ناجائز لوگ تنگ کرتے ہیں، ان کی زندگیوں پہ بنی ان کی نسلیں خراب کر دیتے ہیں لوگ ناجائز طور پر، تو یہ عمل ان کے لیے ہے، ورنہ اس طرح کے اعمال اپلوڈ نہیں کیے جاتے، ٹھیک ہے۔ صرف ان کے لیے ہے کہ وہ اگر چاہیں تو فائدہ لے سکیں۔ اگر کہیں گے اب آپ کہیں گے جی یہ تو بہت مشکل ہے، دیکھیں محنت کرنی پڑتی ہے ہر چیز میں۔ اگر آپ عملیات کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو 2 کتابیں لے کر عملیات کا بادشاہ نہیں بنا جاتا، ٹھیک ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور استاد کی محنت چلتی ہے وہاں پہ، کتابوں کی محنت نہیں چلتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک آزمودہ عمل ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن جو حق پر ہو وہ استعمال کرے گی۔ مکمل طریقہ، مکمل ڈیٹیل بتا دی ہے۔ اب کافی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پکی پکائی دیگ مل، کافی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پکی پکائی دیگ ہمیں مل جائے اور ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور اگر آپ چٹکیوں کے اندر کام کرنا چاہتے ہو تو سخت ترین محنتیں ہوتی ہیں۔ یہ آپ کو محنت بہت لگ رہی ہوگی، لیکن یہ وہ ہتھیار ہے، وہ ایٹمی پاور ہے جس کی کوئی حد نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ کار مکمل بتا دیا۔ اور ایک چیز رہ گئی تھی وہ بھی میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ جو اس کی سادھنا ہے، جو آپ نے 1,25,000 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، تو وہ چاہے آپ جتنی دن میں مرضی پورا کر لیں، چاہے 21 دن میں کر لیں، چاہے 41 دن میں کر لیں، چاہے 90 دن میں کر لیں، جیسے آپ کو سامنے، لیکن یاد رہے کہ جو پڑھنے کا وقت ہے وہ جگہ اور وقت کی پابندی رہے۔ یا تو شمشان گھاٹ کو سلیکٹ کیا جائے یا پھر قبرستان کو سلیکٹ کیا جائے۔ اگر دونوں نہیں کر سکتے تو پھر مجبوراً ویرانے کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے مکمل جو میں نے آپ کو بتلا دیا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی کام کروانا ہو تو میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، 031069855501، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ کوئی علم کی کتاب چاہیے یا کوئی کام کروانا ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، بصورت اس وقت جب آپ نے کوئی کام کروانا ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔